حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اسلامی لشکر نے کتنی فتوحات حاصل کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے کیوں معزول کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوفہ شہر کو اسلامی لشکر کی چھاؤنی کیوں بنائی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صوبہ احواز کو کیسے فتح کیا تھا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا تھا، لیکن اس بات کے سمجھنے میں لوگوں سے بہت غلطی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حقیقی طور پر معزول نہیں کیا تھا کہ ان کا درجہ کسی قدر کم کیا تھا۔ پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپہ سالار اعظم تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو نائب سپہ سالار اعظم بنا دیا تھا۔ اس کو ایک درجے کے ٹوٹنے سے ان کی ذمہ داریوں میں کوئی نمایاں فرق نہ آیا تھا، صرف اس بات کی روک تھام ہو گئی تھی کہ وہ آزادانہ طور پر مسلمانوں کی جماعت کو کسی خطرے کے مقام میں نہیں لے جا سکتے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی رضامندی اور اجازت ان کو حاصل کرنا پڑتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کا اصل واقعہ سن 18 ہجری کے آخری مہینوں میں ہوا، اور اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہر سردار فوج، ہر عامل، ہر حصہ فوج اور ہر شہر، ہر حال اور ہر قصبے میں اس کی خبر دینے والا رہتے تھے۔ آپ کے پرچہ نویس ہر فوج اور ہر شہر میں موجود ہوتے تھے، اور بلا کم و کاس ضروری حالات سے خلیفہ وقت کو آگاہ رکھتے تھے۔ حالانکہ ہر ایک عامل اور ہر ایک سردار فوج خود بھی اپنے حالات کی اطلاع دربار خلافت میں بیچتا رہتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ان کے پرچیز نویس نے اطلاع دی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو صوبہ جزیرے کی فتح سے ابھی واپس ملک شام میں آئے، اپنے ساتھ بیعت مال و دولت لائے، اور انہوں نے اپنی مداح کے سلے میں اشعت بن قیس شاعر کو 10,000 درہم دیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے سر مجلس دریافت کیا جائے کہ تم اشعت کو انعام اپنی گرہ سے دیا ہے یا بیت المال سے دیا ہے؟ اگر اپنی گروہ سے دیا ہے تو اسراف ہے، اور بیت المال سے دیا ہے تو خیانت ہے۔ دونوں صورتوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزولی کی قابل ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا امامہ اتار کراسی امامہ سے ان کی گردن باندھ دی جائے۔ قاصد سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی غلطی کا اقرار کرے تو ان سے درگزر کی جائے۔ چنانچہ وہ مجمع عام میں بلائے گئے۔ قاصد نے ان سے پوچھا کہ یہ انعام تم نے کہاں سے دیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ سن کر خاموش رہے اور اپنی خطا کا اقرار کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ مجبوراً قاصد نے ان کا امامہ اتار کر کراسی سے ان کی گردن باندھ دی اور پھر دوبارہ دریافت کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اشعت کو میں نے اپنے مال سے انعام دیا ہے، بیت المال سے نہیں دیا۔ قاصد نے یہ سنتے ہی گردن کھول دی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کیفیت کی اطلاع دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جواب دہی کے لیے مدینہ منورہ میں طلب فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر کہا کہ عمر واللہ تم میرے ساتھ معاملے میں انصاف نہیں کرتے ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے، اور اس قدر انعام و سلاح شاعر کو تم نے کہاں سے دیا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مال غنیمت سے جو میرے حصے میں آیا تھا انعام دیا تھا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
اچھا 60,000 سے جو کچھ زیادہ ہو وہ بیت المال میں جمع کرتا ہوں۔ چنانچہ حساب کرنے پر 20,000 زائد نکلی اور بیت المال میں داخل کر دیے گئے۔ اس کے بعد دونوں حضرات میں صفائی ہو گئی اور کوئی وجہ قدوت باقی نہ رہی۔ سنہ 14 ہجری سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سرداران لشکر کی رپورٹوں اور عراق کی طرف سے آنے والے سپاہیوں کی معائنے سے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ عربوں کو عراق کی آب و ہوا موافق نہیں آتی۔ چنانچہ آپ نے احکام جاری کیے کہ اہل عرب کے لیے ایسی چھاؤنیاں قائم کی جائے جن کی آب و ہوا ملک عرب سے بہت مشابہ اور صحت بخش ہوتا، کہ فوجیں جب لڑائی کی کام سے فارغ ہوا کرے تو ان چھاؤنیاں میں آ کر قیام کرے۔ اس زمانے میں بصرہ کی قیام پر فوجی چھاؤنی دجلہ کے قریب قائم کی گئی، اور جب لشکری لوگ کسی مہم پر جاتے تو ان چیروں کو آگ لگا جاتی، واپس آ کر پھر اپنی ضرورت کے موافق چیر ڈال دیتے۔ سنہ 18 ہجری میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں مکانات بنائے اور ایک دوسری چھاؤنی یعنی کوپہ کی آباد کرنے کی منظوری دے دی۔ اسی سال بصرہ میں مکانات بننے شروع ہوئے اور اسی سال کوپہ کی آبادی شروع ہوئی۔ ان دو مقامات کی آب و ہوا عربوں کو بہت موافق آئی اور چند روز کے بعد یہ دونوں شہر اسلامی طاقت کے مرکز شمار ہونے لگے۔ ایرانیوں کا نامی سردار ارمزان جنگ قادسیہ سے فرار ہو کر صوبہ آواز کے دارالسمت خوست میں آ کر اس علاقے کی تمام متعلقہ شہروں میں قابض ہو کر فوجی جمع کرنے کی کوشش میں مصروف ہوا اور رفتہ رفتہ اس علاقے پر خود مختارانہ حکومت کر کے اپنی حدود حکومت کو وسیع کرنا شروع کر دیا تھا۔ کوفہ بصرہ کی چھاؤنیوں سے اسلامی افواج نے اس پر حملہ کیا اور شکست پر شکست دے کر صوبہ آواز پر قبضہ قائم کر رکھنے کے لیے جزیہ دے کر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ چند روز کے بعد ارمزان نے بغاوت اختیار کی اور مقام سو کے آواز میں اسلامی فوج سے شکست کھا کر مقام رام ارمز میں جا کر پناہ لی۔ اس مرتبہ ارمزان نے عاجز ہو کر پھر صلح کی درخواست پیش کی اور ادائے جزیہ کی شرط پر مسلمانوں نے باقی علاقہ ارمزان کے قبضہ چھوڑ کر اس سے پھر صلح کر لی۔ حضرت ارکس بن زبیر سعدی رضی اللہ عنہ فاتح آواز نے جبل آواز پر ڈیری ڈال کر علاقہ آواز کے ویران شدہ شہروں کی آبادی کا کام شروع کیا۔ اسی عرصے میں خبریں پہنچے کہ یزدجرد شاہ فارس نے بہت سی فوجیں جمع کر کے مسلمانوں پر پھر چڑھائی کا مصمم ارادہ کیا ہے۔ اس خبر کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت بن وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا، اس خطرے کے سدبات کے لیے مختلف سمتوں اور مختلف راستوں پر اسلامی دستے متعین کر دو۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک دستہ احتیاط ارمزان کے مقابل رام ارمز کی جانب بھی متعین کیا، کیونکہ ارمزان یزدجرد کے احکام کی تعمیل اور اس عزائم کو کامیاب بنانے کی تدابیر میں مصروف تھا۔ اس دستے فوج کے مقابلے پر ارمزان نے فوج لے کر میدان میں نکلا اور لڑائی شروع ہوئی۔ ارمزان کو شکست پاش حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے رام ارمز پر قبضہ کر لیا۔ ارمزان شکست خوردہ فرار ہو کر مقام تشتر میں پہنچ کر مسلمانوں کے خلاف فوجیں جمع کرنے لگا۔ تشتر کے قلعے کی مرمت بھی کرا لی، چاروں طرف سے خندق کو درست کر لیا اور برجوں کے پورے طور پر مضبوطی کر لی۔ ایرانی فوجیں بھی تشتر میں اس کے پاس آ کر جمع ہونے لگی۔ ان حالات سے مطلع ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کی افواج کا سردار بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے تشتر کی جانب حرکت کے قریب پہنچ کر لڑائیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ ارمزان نے اول کئی جنگ کے میدان میں یہ پھر تشتر میں محصور ہو کر مدافعات میں مستعد ہوا۔ بہت سی لڑائیوں اور حملہ آوروں کے بعد شہر تشتر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ارمزان نے تشتر کے قلعے میں پناہ لی، قریب تھا کہ قلعہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے
کہ ارمزا نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ درخواست بھیجی کہ میں اپنے آپ کو اس شرط پر تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ مجھ کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا جائے اور میرے معاملے کو انہیں کے فیصلے پر چھوڑ دیا جائے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ چنانچہ ارمزان کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور عامر بن قیس وغیرہ کی ایک سفارت کے امراء مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر ارمزان نے مرسی تاج سر پر رکھا اور رزق برق لباس پہنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ایسے بڑے سردار کو اس طرح گرفتار دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور مجھ سے پوچھا کہ تم نے کئی مرتبہ بےعدیدی کی ہے، اس کی سزا میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا سلوک کیا جائے، اور بتاؤ کہ تم اپنی برات اور معذرت میں کیا کہنا چاہتے ہو۔ ارمز نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم میری طرف سے معذرت سننے بغیر ہی مجھ کو قتل نہ کر دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں کر دوں گا، تم خوف نہ کرو، تمہاری معذرت ضرور سنی جائے گی۔ پھر ارمزا نے پانی مانگا، پانی آیا تو ارمزا نے پیالہ ہاتھ میں لے کر کہا مجھے خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں تم مجھ کو پانی پینے کی حالت میں قتل نہ کر دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم متعلق خوف نہ کرو، جب تک پانی نہ پی لو گے اس وقت تک تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ارمزا نے یہ سنتے ہی پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیتا، اور اس شرط کے موافق اب تم مجھ کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے مجھ کو امان دے دی۔